غزہ میں حماس کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں 2 اسرائیلی ریزرو فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وسطی غزہ کی پٹی میں ہونے والی جھڑپ میں 37 سالہ کلدان مہر اور 28 سالہ عدو ابیب مارے گئے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ دونوں فوجیوں کو 2 الگ الگ حملوں میں گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ ایک حملہ وسطی غزہ کی پٹی کے علاقے علم غرقہ میں اور دوسرا نتارم محور میں کیا گیا۔ یہ علاقہ شمالی اور جنوبی غزہ کے درمیان واقع ہے۔ القسام بریگیڈز نے کہا کہ اس حملے میں متعدد قابض فوجی زخمی بھی ہوئے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک فوجی شدید زخمی ہوا ہے جس کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس میں جھڑپیں شروع ہونے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 608 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ شرپسندوں نے مسجد میں گھس کر امام کو شہید کر دیا۔ بھارت میں نامعلوم شرپسندوں نے مسجد میں گھس کر امام کو تشدد کر کے شہید کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے علاقے کنچن نگر میں ہفتہ کی صبح امام مسجد کو مبینہ طور پر 3 نقاب پوش شرپسندوں نے تشدد کر کے قتل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت 30 سالہ امام مسجد مولانا محمد ماہر اپنے شاگردوں کے ہمراہ محمدی مسجد میں موجود تھے کہ 3 نقاب پوش شرپسندوں نے انہیں مبینہ طور پر ڈنڈوں سے تشدد کر کے شہید کر دیا۔ رام گنج پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملنے پر جب پولیس مسجد پہنچی تو مولانا محمد ماہر کو خون میں لت پت پایا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال منتقل کیا گیا۔ شاگردوں نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے شور مچانے پر انہیں بھی قتل کی دھمکی دی تھی۔ حملہ آور امام کا موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ افغانستان، مسجد پر حملہ، بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ کابل، افغانستان کی مسجد میں حملے میں بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ہرات میں واقع مسجد پر حملہ ہوا اور واقعے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے بتایا کہ صوبہ ہرات کے ضلع گوزارہ میں پیر کی رات تقریباً 9 بجے نامعلوم مسلح شخص نے ایک مسجد میں نمازیوں پر گولی چلائی۔ علاوہ ازیں ابھی تک کسی گروپ نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔